اللہ پاک اس محفل پاک کو، ہماری سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے بھائی محترم سلیم صاحب اور محترم غلام نبی صاحب اور ان کے والد گرامی، جس طرح یہ ہر مہینے یہ محفل پاک سجاتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کی ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر بیمار پر مہربانی فرما دے۔ ابھی بھی پتہ چلا ہے کوئی بیمار ہے تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اللہ پاک محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدق سے ہر بیماری، ہر پریشانی حضور کی آل کا صدقہ دور فرما دے، اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرما دے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ حضور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں چند گوشے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جمعہ المبارک کل ہے۔ تو ویسے بھی علماء محدثین کہتے ہیں کہ جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ اس قدر ان پروگراموں میں یا اس طرح نہ ہو کہ اس میں فجر کی نماز یا کل آگے جمعہ کا دن جو ہے وہ متاثر ہو، تو علماء محدثین نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ ویسے تو جمعرات کی فضیلت لیلۃ القدر کی رات جتنی ہے، 5 راتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت خیر کثیر بہاتا ہے، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ اس کو انشاءاللہ تعالی مختصر کرتے ہوئے ہم دعا کی طرف آئیں گے۔ تو میں چند باتیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے جو دیکھیں تو اللہ پاک نے آپ کو کیا گھرانہ عطا کیا کہ آپ کے والد گرامی، آپ کے والد گرامی، آپ کا سلسلہ نسب جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ سے 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ 8ویں پشت میں جناب حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجویری، یعنی ایسے سید ہیں کہ آپ حسنی والد کی طرف سے اور حسینی والدہ کی طرف سے، حسینی والدہ کی طرف سے۔ جب بھی کسی شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نسب جو ہے وہ کیا ہے۔ قربان جاؤں حضور داتا صاحب کی عظمت پر، آپ کے مقام پر، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ نسب عطا فرمایا ہے کہ جس میں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو یہ نور کا سلسلہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا ہے، مولا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے چلا ہے۔ اور لاہور والوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کی نسبت اللہ پاک نے لاہوریوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور کیا شان ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجویری کو عطا فرمائی۔ یہ آپ کا ہو گیا جی سلسلہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ بچپن میں ہی ولی ہیں۔ بچپن میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ولایت ہے جی کسبی، کون سی؟ کسب سے، جتنی کوئی محنت کرتا، مجاہدہ کرتا، تسبیح چلتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، راتوں کو جاگا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے، اور پھر جاگ بھی لگی ہو مرشد کی۔ کیا لگی ہو جی؟ الف اللہ چنبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن تے آئی ہو، جہاں پھلن تے آئی ہو۔ تو آخری مصرے میں وہ کہتے ہیں
حضرت سخی سلطان باہو کہ جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی. تو یہ بوٹی بھی، اس کو جاگ بھی کہتے ہیں، یہ لگتی مرشد سے ہے، کریم مرشد کی بارگاہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک قصبی ولی ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، جناب والا سجود کرتا ہے. جس قدر اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی عنایت بھی اس پر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہے قصبی ولی. کیا ہے؟ تسبیح، قرآن، آقا کے فرمان، راتوں کو جاگنا. یہ جتنا بندہ نوافل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ پاک کرم کر دیتا ہے. ایک سٹیج آتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ تو میرے چنے ہوئے بندوں میں آ گیا. کون سے بندوں میں آ گیا؟ ویسے آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام کے بعد، سرکار کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا، ولی موجود ہے. اللہ ولایت کے مقام پر انہیں چنتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 500 افراد ایسے ہیں جن کے دل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہیں. ان کے دل کیا ہیں؟ ان کے قلب میں اللہ نے نور عطا کیا ہے. کیسا نور ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 افراد میری امت کے ایسے ہیں جن کے دل موسیٰ کلیم اللہ جیسے ہیں. یعنی جیسا کرم، فضل اور عطا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتاری تھی، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی یہ شان ہے کہ آپ کے امتیوں کے دل بھی ایسے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح پاکیزہ اور نور والے ہیں. اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 7 افراد ایسے ہیں. کتنے؟ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، زمین پر موجود ہوتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو دل فرشتوں والے عطا کی، میکائیل والے دل ہیں. اسی طرح سرکار نے فرمایا، پھر 3 کی بات کی، پھر 1 کی بات کی. فرمایا ہر دور میں ہوتے ہیں. فرمایا وہ کیا ہیں؟ یعنی قسم کے ذریعے بھی ہوتا ہے کہ جتنی عبادت کسی نے کر لی، وہ قبول جب ہو گیا تو وہ ولی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لیکن بعد ایسے ہیں جنہیں اللہ اس وقت چنتا ہے، اس وقت جب وقت بھی نہیں ہے، اس وقت فیصلہ کرتا ہے، اپنے خاص مقرب اور محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے. یعنی عالم ارواح میں بھی ولی تھے، جب ماں کے شکم میں تھے تب بھی ولی تھے، جب دنیا میں آئے تو تب بھی ولی تھے. جیسے سرکار الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور جیسے سید رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ کی ولادت باسعادت 9 رمضان المبارک کو ہوتی ہے تو آپ بھی روزے کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. سارا دن والدہ کا دودھ نہیں پیتے، اور شام جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو پھر دودھ پیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی آیا ہے، اور ایسا ولی ہے جو قصبی نہیں ہے، وہبی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی کیا ہیں؟ ولی ہیں. تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے کہ آپ بھی ماں کے شکم سے ہی ولی پیدا ہوئے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 4 برس کی تھی، خود فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ جب آگے عمر بڑھی، میں نے حضور کی حدیث کو یاد کیا، 7, 8, 9 سال کی عمر بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. قربان جاؤں حضور داتا صاحب کی عظمت پر. آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 12 سال کی تھی کہ ایک اللہ کے ولی ملے، انہوں نے مجھے میرا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا کہ تو زمانے کا غوث ہے، تو زمانے کا قطب ہے، اللہ تم سے وہ کام لے گا جو اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے.
اگر ہو سکے تو ایک کتاب ایسی لکھ دینا جس سے ساری دنیا جو ہے وہ فیض پاتی رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 12 سال کی تھی جب ایک ولی نے، ایک کامل ولی نے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے اندر اللہ رب العزت نے وہ نور رکھا ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کو فیض جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ کتنی عمر ہے؟ 12 سال۔ یہی وجہ ہے کہ کتب کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے تھے مدرسہ کے اندر، اور اس وقت محمود غزنوی جو تھا بہت بڑا آپ کا شعرا تھا، اور لوگ ہر کوئی، یعنی اس دور کا جو سب سے بڑا نام سیاسی لیڈر اور ہر طرح سے جس کو مانا جاتا تھا وہ تھے جناب حضرت محمود غزنوی۔ فرماتے کہ جب وہ دورے پر اس مدرسے میں جاتے ہیں جس میں حضور داتا صاحب جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، تو ہر بچے کو شوق ہوتا ہے، آج بھی اگر کوئی لیڈر آ جائے، بادشاہ آ جائے، کوئی خلیفہ وقت آ جائے تو ہر کوئی شوق سے ساتھ دوڑتا ہے اور دوڑ کر جا کے زیارت کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جتنے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے، کس کو دیکھنے کے لیے؟ محمود غزنوی کو۔ لیکن میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، میں اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ محمود غزنوی پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے، کہ سارے بچے آ گئے اور یہ بیٹھا ہے سبق جو ہے اپنا یاد کر رہا ہے۔ بتایا گیا یہ سید ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو بادشاہوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس محمود غزنوی جو تھے خود چل کر آئے اور خود چل کر میری آ کر زیارت کی۔ یعنی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بچپن میں اللہ رب العزت نے آپ پر کرم کیا تھا، بچپن میں صاحب مشاہدہ تھے، بچپن میں اللہ پاک نے ایسے استاد اور ایسے کامل ہستیاں عطا فرمائی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک سے فیض حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں اللہ پاک نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا کہ جو لوگ 70 سال عمر میں نہیں پا سکتے، یعنی تمام تر علوم ظاہری اور باطنی جو تھے وہ سارے کے سارے میں نے مکمل کر رہے تھے۔ یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قدر اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، اس قدر اللہ رب العزت نے مقام ولایت پر فیض کیا تھا۔ پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یعنی سب سے زیادہ جو حضور داتا صاحب کی معلومات ملی ہیں نا وہ کسی اور کتابوں سے نہیں ملیں، وہ حضور کی اپنی کتابیں ہیں، اپنی کتابیں۔ یعنی آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ لکھتے لکھتے ایسی بات لکھ جاتے ہیں کہ پورا واقعہ جو اپنا ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ بیتی ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو مختلف کتابوں کے اندر آپ نے خود اپنی بچپن کے واقعات جو ہیں وہ بھی قلم بند فرمائے ہیں، اپنی تعلیمات بھی قلم بند فرمائی ہے، اور جو اپنے معاصر ہیں اس زمانے کے جو آپ کے ساتھ ولی کامل تھے ان کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی 17 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ پاک نے وہ استاد عطا کیے اور وہ کامل ہستیاں عطا کیں جن سے میں نے دینی فیض یعنی کتابوں کی صورت میں بھی لیا، اور روحانی فیض روح کی جو غذا ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سلسلہ چلتا ہے، ہم پیر اور بیعت ہوتی ہے، یہ فیض بھی ہم نے حاصل کیا۔ تو اس طرح حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا، میں کیا تھا؟ بچپن میں تھا۔ تو فرماتے کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا جو مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے اور اکیلے بیٹھ کر مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے، ستون سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ستون سے باتیں کر رہے تھے اور میں اندر داخل ہوا، کہتے میں نے بھی باتیں سنی کہ آپ میرے جو ہیں استاد محترم وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ستون سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، میں نے عرض کی کہ حضور مسجد کے اندر تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم مسجد کے ستونوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اس بات کو لکھ کر حضور داتا صاحب آگے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں پر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا جس کا نام حنانہ تھا، حضور داتا صاحب لکھتے ہیں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے،
خطبہ دینے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جس نے کام سیکھا لکڑی کا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا میرے آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا کر لاؤں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ شخص جو تھا وہ ممبر بنا کر لایا، جمعہ المبارک کا دن آیا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ جب تشریف لائے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، آج ممبر رکھ دیا گیا تھا۔ حضور داتا صاحب کہتے ہیں جیسے، حالانکہ یہ روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے لیکن حضور داتا صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور ایسے پہنچے، اور یہاں جو تھا ستون حنانہ ہے، ادھر ممبر ہے، تو سرکار جیسے اس کے پاس سے گزرے تو کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی۔ یہ حضور داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر میرے پیر و مرشد ستون سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے ستون حنانے نے گفتگو کی اور آقا سے محبت کی۔ فرماتے ہیں کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس امت کے جو ولی ہوتے ہیں اس کو بطور کرامت عطا کرتا ہے، بطور کرامت عطا کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ستون نے رونا شروع کیا۔ اب رونے کی آواز پوری مسجد میں گونجنے لگی، اتنی آواز بلند ہو گئی، اتنی آواز، کہتے ہیں جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، اس طرح کی آواز تھی۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کس کی آواز ہے، کون رو رہا ہے؟ اتنے میں تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کر آقا علیہ السلام ستون حنانہ کے پاس آئے، سینے سے لگایا، پھر فرماتے ہیں کہ ایسے آواز آئی جیسے کچھ سسکیاں لیتا ہے، سسکیاں لے کر روتا ہے۔ جیسے جیسے میرے مصطفیٰ پیار کرتے گئے وہ چپ کر گیا۔ فرماتے ہیں پھر حضور داتا صاحب کہتے ہیں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کس سے؟ جو حضور سے محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا۔ کیا، کون ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ ایک لکڑی تھی، لکڑی سوکھی، کہیں وہ درخت پہلے ہوا کرتا تھا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، ہم محبت کا صلہ عطا فرماتے، اگر تو چاہے تو تمہیں پھر سے وہاں لگا دیتے ہیں جہاں تو کبھی پہلے ہرا بھرا درخت ہوا کرتا تھا اور تیرے ساتھ پھل لگا ہوا تھا، اگر تو چاہے تو ہم تمہیں جنت میں لگا دیتے۔ کہاں لگا دیتے ہیں؟ جنت میں لگا دیتے ہیں، اور جنتی تیرا پھل کھائیں، بتا تجھے کیا چیز قبول ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس ستون حنانہ نے، اس لکڑی نے عرض کی، حضور نہ تو میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہ جہاں پر پہلے تھا اور میرے ساتھ پھل لگا ہوا تھا، اور نہ میں ابھی جنت جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ حضور میں تو آپ کے قدم مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے، آگے حضرت شیخ محدث دہلوی نے اور مختلف کتب کے اندر یہ بات آئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ستون کو میرے ممبر کے بالکل قریب جہاں حضور کے قدم تھے وہاں دفن کر دیا جائے۔ اس بات کو حضور داتا صاحب لکھ کر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اللہ پاک نے کرامت کی صورت میں اولیاء اللہ کو عطا فرمائے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، میرے استاد محترم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ ستون سے باتیں کرتے تھے۔ اور پھر اپنے پیر و مرشد کے بارے میں حضرت ابو فضل خطولی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی، اور بارش بڑے زور شور سے ہو رہی تھی۔ فرماتے کیچڑ تھا، اور اس قدر کیچڑ تھا کہ پاؤں اس کے اندر دھنس رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد جب پاؤں رکھتے ہیں تو کیچڑ چھوتا بھی نہیں ہے، آپ گزرتے چلے جاتے ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرماتے میں نے سوال کیا، حضور یہ کیا وجہ ہے؟ ہر ایک کے کیچڑ کے ساتھ پاؤں جو ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے پاؤں جو تھے ایسے نہیں ہوئے کہ ساتھ گارا جو ہے وہ چمٹ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سن لو، میں نے اس سے دوستی کر لی ہے، اپنے دل کو
ہر غیر کے خیال سے نکال دیا ہے، اپنے دل کو پکیزہ کر لیا ہے، اس کی معرفت، اس کا نور جو ہے دل میں اتار دیا ہے۔ تو جو شخص بھی ایسا کر لیتا ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے ظاہری آلودگیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہم نے مقرر وقت پر دعا کرنی، پھر وہ وقت آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھا تھا، آپ فرمانے لگے کہ علی، میں نے کہا جی حضور، فرمایا کہ تو لاہور چلا جا، لاہور چلا جا، لاہور میں تیری ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے قدموں میں رہوں، اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں رہوں، لیکن آپ نے جو حکم فرمایا اس کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ علماء نے لکھا ہے 2 طرح کی روایت آئی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ 1.5 ماہ پیدل سفر کرتے رہے۔ کتنا جی؟ 2 خلیفے آپ کے ساتھ تھے، 2 پیدل چل کر لاہور پہنچے۔ کتنا؟ 1.5 ماہ کے اندر۔ اور بعد کتب میں آیا ہے، جس کو علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کرامت کے ساتھ، کیونکہ اس وقت سواریاں بھی نہیں تھی اور آپ کے پاس کوئی اونٹ اور گھوڑا نہیں تھا، اویلیبل نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد نے کہا کہ لاہور جانا ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور کیسے جاؤں؟ فرمایا آنکھیں بند کرو۔ کیسے آنکھیں بند کی؟ جب کھولی تو فرماتے لاہور کے دروازے پر موجود تھے۔ یہ دونوں روایت موجود ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ فرماتے کہ جب یہاں پہنچے، رات کا وقت تھا، دروازے جو تھے وہ بند ہو گئے تھے، دروازے بند ہو گئے، کیونکہ اس وقت دروازے تھے، کوئی داخل ہونا چاہتا تو جب تک دن نہ ہو جاتا وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رات لاہور کے باہر دروازے پر گزاری، باہر دروازے پر گزاری۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی، میں انتظار کر رہا تھا، صبح ہوئی، دروازہ کھلا، گیٹ کھلا تو کسی کا جنازہ جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو جواب ملا یہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پکار اٹھا اللہ اکبر، کہ میرے پیر و مرشد بیٹھے تو افغانستان میں تھے، بیٹھے تو بیت الجن میں تھے، لیکن ان کی نظر لاہور پر تھی، کیونکہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید تھے ان کے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر بھیجا گیا۔ اس طرح آپ جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں۔ اس طرح پھر آپ کی کرامات اور آپ کا علم کا شہرہ اور ہر طرف اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر، کتنے جی؟ تھوڑے سے عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عروج عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا، ایسی عزت اور ایسی شان عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ 1000 سال گزرنے کو ہیں، تقریباً 980 سال گزر چکے ہیں، لیکن جو مقام اللہ پاک نے لاہور میں حضور داتا صاحب کو عطا فرمایا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ جیسے میں نے کہا آخری حصہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کر پڑھتے تھے، بیٹھ کر آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے، پھر حاضری دیتے، پھر اس جگہ پر کھڑے ہوتے آ کر جہاں حضرت خواجہ اجمیر بیٹھے تھے، اور انہوں نے آ کر چلا کیا تھا اور یہ شعر پڑھا تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ یہاں کھڑے ہوتے اور یہاں کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ لوگوں، یہ ہستی پاک یعنی حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجویری کوئی ایسی عام ہستی نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے۔ وہ جو شعر کہا تھا نا، اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے، گنج بخشے فیض عالم، یہ خزانے بخشنے والے ہیں۔ گنج فارسی کا لفظ ہے، گنج بخشے فیض عالم، یہ خزانے بخشنے والے ہیں۔ کس کو؟ فیض عالم۔ آگے کیا ہے بھئی؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، یہ خدا کے نور کو بانٹ رہے ہیں، اللہ کا نور جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ فرماتے یہی وجہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرما دیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا
سکھ آتے، عیسائی آتے، ہندو آتے تو حال یہ ہوتا، لمحہ پہلے وہ ہندو ہوتا، جب آپ کی بارگاہ میں آتا آپ کی ایک نظر پڑتی، بس اس نظر سے ساتھ ہی وہ کلمہ بول اٹھتا اور کہہ اٹھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لمحہ پہلے جو ہندو تھا آپ اسے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کا کیا ہے مظہر۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ناقصاراں پیر کامل، جو ناقص ہے نا ان کے پیر کامل ہیں، پیر اور کاملارہ رہنما۔ یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت جو ہے وہ اگر آ جائے تو وہ بھی پکار اٹھتی ہے کہ حضور، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑی ہستی ہیں، سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فیض یافتہ ہیں۔ کس کے؟ حضور غوث اعظم جو ہیں فیض دے رہے ہیں کس کو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، کیونکہ خاص رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ لیکن فرماتے کہ یہاں آ کر وہ بھی پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی پاک ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہ خدا کے نور کا مظہر ہیں، اور کاملوں کو بھی پیر ہیں اور ناقصوں کے بھی پیر ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ لاہور میں بڑے بڑے اور بھی آستانے، بڑے بڑے پیر آئے ہیں، لیکن 1000 سالوں کے اندر جیسا یہ مرد کلندر ہے کوئی اور نظر نہیں آتا، جس کی بارگاہ میں بادشاہ بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین پاک پتن سے چل کر آ رہے ہیں، 2.5 میل دور جوتا اتار دیتے ہیں، جوتا اتار دیتے ہیں، اور جوتا اتار کر جب لاہور کی حد میں داخل ہوتے ہیں اور عین باٹی چوک تشریف لاتے جہاں پر وہ ایک ٹبہ ہے جس کو حضرت بابا فرید کے نام سے منسوب کیا، فرماتے یہاں پر گھٹنوں کے بل چل کر جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل۔ مرید کہتے حضور آپ خود اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے، آپ بھی کاملوں کے پیر ہیں، تو آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ وہ ہستی ہے، اس جگہ پر آ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب لاہور پہنچتے حضور بابا فرید الدین تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے، سونگتے سونگتے۔ مرید پوچھتے کہ کیا سونگ رہے ہیں؟ جواب دیتے، جواب یہ دیتے، فرماتے یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہاں سے مجھے کیا آ رہی؟ جنت سے۔ اللہ اکبر۔ آخری واقعہ، کیونکہ ہم نے 10:30 بجے دعا کرنی تھی، 3 منٹ باقی۔ آپ بھاٹی چوک سے، بھاٹی چوک کو تو آپ نے بڑا نوازا، ہر وقت یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ فرماتے ککر کا ایک درخت تھا، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں بھی، آپ بھی اس کی لکڑی موجود ہے، اس کی لکڑی جس کے نیچے آپ ٹھہرے تھے، ڈیرا لگایا تھا آپ نے۔ فرماتے یہاں تو بڑا نوازا ہے آپ نے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف پیر نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ پہلے ٹائم تفسیر پڑھاتے تھے، پھر حدیث پڑھاتے تھے، پھر فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے، پھر جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، ظہر کی نماز کا وقت تو مسجد میں درس دیتے تھے، اور مغرب کی نماز کے وقت باٹی چوک میں ہندو بھی گزرتے، سکھ بھی گزرتے، مختلف قومیں گزرتی، جو جاتے ان کو کھڑا کر لیتے، اور باٹی چوک میں جو اس وقت بٹی چوک تھا، کیا تھا؟ بٹی چوک تھا، وہاں خطاب کرتے۔ فرماتے جب آپ کا خطاب ختم ہوتا تو کتنے ہندو اور کتنے سکھ اور کتنے عیسائی جو تھے وہ کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ یہ ہر روز کا معمول تھا۔ پھر ہر سال کیا؟ ہر سال 1000 علماء کرام تیار کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں، ہاں جی، ہمارے پاس بھائی وسائل بھی تو ہیں نا، وسائل بھی تو ہیں نا، اتنا بڑا فضل ہو، اتنا بڑا کرم ہو، 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ جب آپ نے مسجد بنائی تھی وہ بھی آپ نے اپنے چندے سے بنائی تھی۔ بادشاہ وقت اور مختلف جو تھے، اگرچہ ہندوؤں کی حکومت تھی، کس کی؟ راجو جو تھا نا اس کی حکومت تھی، جے پال اس کا نام تھا، راجو جے پال اس کا نام تھا، لیکن بعد ایسے بھی لوگ موجود تھے
جو حکومتی تعلق رکھتے تھے لیکن مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے. کوئی مسجد بننی ہوتی تو وہ بات کرتے بھئی ہمارے ساتھ بات کرو، ہم تعاون کرنے. ایک واحد مسجد تھی جو حکومتی سرپرستی کے بغیر بنی، وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. خود گارا بنایا تھا، خود اینٹیں لگائی تھی. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ بھی سنتے رہتے ہیں، یہ تو کئی بار سن لیا کہ یہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ دکھا دیا تھا، لیکن یہ بھی سن لیں کہ 1000 اسٹوڈنٹ طالب علم دورہ حدیث، ہاں جی دورہ حدیث، دورہ تفسیر اس دور میں ختم کروانے کے بعد پھر مختلف خطوں میں بھیجتے تھے، وہ جا کر درس قرآن دیتے تھے. اور اس طرح فرماتے ہیں کہ پنجاب میں، پاکستان میں آپ نے اس طرح اسلام کو پھیلایا ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں باٹی چوک میں تو فیض دیتے ہی تھے. ایک بار نکلے، رنگ محل چوک کے اندر پہنچے. کہاں پہنچے؟ اللہ کا ولی جانتا ہوتا ہے کیا حکمت ہوتی ہے. ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، 2 خلیفے تو ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. تو دیکھا تو وہاں پر بت ہے اور لوگ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں. ایک شخص جو ہندو ہے وہ روٹی کی چوری بنا کر دیسی گھی میں شکر ڈال کر، اس دور میں شکر اور گڑ جو تھا یہ عام ہوتا تھا، اس کی چوری بنا کر کیا کر رہا ہے؟ اپنے بت کے سامنے وہ گھما رہا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے. اب بت نے کیا کھانا تھا؟ جو ان کا طریقہ تھا اس کے مطابق کر رہا تھا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ گزرے تو آپ بت کی طرف مخاطب ہوئے اور چوری کو اٹھایا، چوری کو اٹھایا، اٹھا کر ایسے کیا، اور کھاتا نہیں. بڑی کتب کے اندر حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اٹھایا اور بت سے کہا وہ کھاتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بت جو تھا، بت تو بت ہوتا ہے، لیکن جیسے اللہ کے ولی کا امر ہو گیا، پتھروں کو بھی ہو جائے تو ماننا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے. فرماتے ہیں بت جو تھا اس نے وہ چوری جو تھی وہ کھانا شروع کر دی، چوری جو تھی وہ کھانا شروع کر دی، اور جتنی چوری تھی وہ ختم ہو گئی. وہ شخص جو چوری لے کر آیا تھا بڑا حیران ہوا، ہونا تھا حیران کہ یہ تو بہت کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، یہ تو اس چیز سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نے جا کر بات اپنے باقی دوستوں سے کی، باقی جو وہاں پر موجود نہیں تھے انہیں بتایا کہ اس طرح ایک بزرگ گزرا ہے، یہ بت ہماری تو کوئی نہیں سنتے، ہم تو چوریاں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ جو شخص گزرا ہے مسلمان ہے، چہرہ نورانی ہے، وقت کا ولی ہے. اس نے جب بت کو کہا ہے کھا، تو اس نے کھانا شروع کر دیا. تو سب نے مذاق اڑایا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بت کھاتے پیتے نہیں ہے، نہ سنائی دیتا، یہ مٹی کے ہیں، یہ تو ایک علامتی ہیں. تو ساروں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوا. سب کہنے لگے جاؤ ذرا دوبارہ بلا کر لاؤ، ہم چوری لاتے ہیں، تم ذرا اس ہستی کو لاؤ. تو وہ شخص جو تھا، ہندو جو تھا، آپ کے پاس آیا. اس نے کہا حضور سارے مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ جو واقعہ اس دن ہوا تھا شاہ عالمی چوک کے اندر، اب بہت سارے ہندو اور بھی جمع ہو گئے ہیں، سکھ بھی جمع ہو گئے ہیں، ذرا آپ تشریف لائیں، ذرا سب کے سامنے کر کے دکھائیں. حضور علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رجویری دوبارہ تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ ہم جس چیز کو کہہ دینا، حکم کر دیں، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا حکم، ہم تو کسی کے خلیفہ ہیں، کسی کے نائب ہیں، ہم مٹی کو بھی آرڈر کر دیں تو وہ بھی حکم مانیں گے. یہ تو بت ہے اور بت کسی کام کا نہیں ہے. تم جس کی پوجا کرتے ہو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لو ہم جس کو مانتے ہیں اللہ ہے، اور اس کے حکم سے ہر چیز جو ہے، ریت کا ذرہ بھی اور ہر چیز جو ہے وہ حکم کی پابند ہے. آپ دوبارہ تشریف لے گئے اور دوبارہ جب پہنچے سب ہندو اکٹھے ہوئے تھے. وہ آج چوری بھی زیادہ تھی، آج چوری بھی زیادہ تھی. آگے لے کر آئے، آپ نے بت کو حکم دیا، کہا بت کھا، میں حکم دے رہا ہوں. کہتے ہیں بت نے کھانا شروع کیا. جیسے کھانا شروع کیا سب لوگ حضور داتا صاحب کے چہرے پاک کی طرف دیکھتے تھے اور ساتھ پکارتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرماتے سب سے زیادہ اس دن پوری کی پوری جماعت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ مسلمان ہو کر آپ کی جماعت میں شامل ہو گئی. فرماتے یہ آپ کی کرامت لاہور کے اندر اس قدر مشہور ہوئی، اس قدر مشہور ہوئی کہ اللہ پاک نے ایسی جماعت تیار کروا دی. پھر وہ دودھ والے واقعات سارے تو آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے
آپ کو جو عمر پاک عطا فرمائی تھی، تقریباً 400 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ تقریباً 65 ہجری میں، کتنا جی 65 ہجری میں، یعنی 65 سال آپ کو اللہ پاک نے دنیا کے جو عطا فرمائے تھے اس میں آپ نے ایسا کام کیا کہ پوری امت کو قیامت تک اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ یقین جانیے میری بھی طبیعت ٹھیک